کی طرف سے. آپ کے نزدیک اسامہ بن لادن شہید ہیں یا دہشت گرد؟ شہید، 100 دفعہ شہید. اور غلط کوئی صحیح فیصلے کے روح سے نہ ہو تو کیسے کامیاب ہوگی؟ افغانستان میں صحیح فیصلہ یہ ہے کہ طالبان کو اجازت دے دی جائے کہ وہ پوری دنیا کے دہشت گردوں کو ہاربر کرے، یا پوری دنیا کے دہشت گرد آپ انہیں نہیں کہتے، یا ایسے لوگ جو اپنی مرضی سے اپنے نظریات اپنے طریقے سے نافذ کرنا چاہتے ہیں وہ انہیں اجازت دیں. انہیں یہودیوں کو اجازت ہے نا، یہودیوں کو اجازت ہے کہ فلسطینیوں کو قتل کریں، گنشپ ہیلی کاپٹر سے بمباری کریں، اس کا سوال ہی نہیں کرتے نا آپ. ٹینک چڑھا دیں ان کے اوپر، غزہ کے اوپر قیامت صغریٰ اور کبریٰ برپا کر دیں. بھارت کو اجازت ہے کہ ہیومن رائٹس کی بدترین وائلیشنز کشمیر کے اندر کرے. بھارت کو اجازت ہے کہ پورے صوبے کے اندر مسلمانوں کا قتل عام کرے گجرات. کوئی ٹیررزم نہیں ہے اس میں، یہ اسٹیٹ ٹیررزم ہے. امریکہ کا اسٹیٹ ٹیررزم، اسرائیل کا اسٹیٹ ٹیررزم، بھارت کا اسٹیٹ ٹیررزم، یہ نظر نہیں آتا کسی کو. سوئی نظر آتی ہے، ٹینک نظر نہیں آتے، گنشپ ہیلی کاپٹر نظر نہیں آتے. پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی. لیکن اس پوری دنیا کی ناانصافی سے نمٹنے کے لیے افغانستان کو ہی جگہ بنانا چاہیے، وہ ہیڈ کوارٹر بنانا چاہیے. نہیں، جو بھی جگہ بنائی جائے تکلیف کیوں ہوتی ہے لوگوں کو؟ امریکہ کو برا بھلا کیوں نہیں کہتے؟ آخر چارج شیٹ کیوں نہیں کرتے؟ اس کی فوجیں یہاں سے وڈرا کرنے کی بات کیوں نہیں کرتے؟ یعنی برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. پوری دنیا میں قصوروار صرف مسلمان ہیں، چاہے وہ فلسطینی ہو، چاہے وہ کشمیری ہو، چاہے وہ عراقی ہو، چاہے وہ افغانی ہو، چاہے وہ شیشانی ہو، یہ سارے مجرم ہیں. اور ساری فوجیں پوری دنیا کی مسلمانوں سمیت ان مسلمانوں کے اوپر چڑھ دوڑی ہیں. ہمدردی تو مسلمانوں سے ہونی چاہیے. آزادی کی تحریکیں کشمیر کے اندر بھی، فلسطین، افغانستان کی بالکل ٹھیک تحریکیں، ان کی حکومت برطرف کی گئی، غلط برطرف کی گئی، اور کسی کو حق نہیں تھا. اپنے اپنے ملکوں کے اندر یہودی جو کرتے ہیں کہ ان کو حق ہے نا، آخر وہ کرتے ہیں. تو اس لیے بیچارے افغانیوں سے یہ حق چھینا جائے گا نیٹو کے ذریعے. یعنی جتنی طاقت کا استعمال، ڈسپرپورشنیٹ طاقت، 26 ملکوں کی فوجیں، 8 سال گزر گئے، کو خدا کا خوف کریں. جماعت اسلامی کا افغانستان میں جب بات ہے، ان سے میں نے ایک سوال کیا، اس سے میں شاید اسی سے آپ کے ساتھ بھی شروع کروں اگر آپ اجازت دیں. میں نے کہا قاضی صاحب آپ کرکٹ کے شوقین تھے بچپن میں؟ کہتے ہیں ہاں میں کرکٹ کا شوقین تھا. میں کہا کیا کرتے تھے؟ بیٹنگ کرتے تھے، بولنگ کرتے تھے؟ بیٹنگ کا زیادہ شوق تھا. میں کہا اچھا چلیں فرض کریں کہ آپ بیٹنگ کر رہے ہیں اور آپ نے دبا کے اننگ کھیلی ہے، دبا کے آپ نے 50 60 70 100 150 مار دیا ہے. یو بین دیر فار اے گڈ ٹائم، پراپر آپ کی اننگز ہوئی ہے، آپ نے ڈکلیئر کر دیا. اگلا بیٹسمین آتا ہے، اس کا نام سید منور حسن ہے، کھڑا ہوا ہے، آؤٹ نہیں ہو رہا، ہی از ناٹ گیونگ ان، مگر آپ والی اسٹائلش اننگز نہیں کھیل رہا. ہی از ناٹ گیٹنگ اینی رنز، ہی از ناٹ گیٹنگ اینی ریزلٹس. اب بور کر رہا ہے، آؤٹ نہیں ہو رہا، مگر آگے بھی میچ کو نہیں لے جا رہا. کیا کہتے ہیں آپ؟ اننگز کبھی سلو بھی ہونی چاہیے اور کبھی فاسٹ بھی ہونی چاہیے. اگر فاسٹ اننگز کے نتیجے میں وکٹیں اڑنے شروع ہو جائیں، کیچز اٹھنے شروع ہو جائیں، تو کہیں کنٹین کرنا چاہیے. اور کرکٹ میں یہ تمام چیزیں بیک وقت موجود ہیں. آپ اگر مجھ سے وہ پہلا والا حصہ سوال کا کرتے کہ بیٹنگ کرتے تھے یا بالنگ کرتے تھے، تو میں نے ہمیشہ کپتانی کی ہے کرکٹ میں، اور وہ ہر لیول پر کی ہے، اسکول لیول پر بھی اور کالج لیول پر بھی اور اس کے آگے بھی. تو اس میں اس کی بڑی اہمیت ہے کہ بیٹنگ کسی اور کو کرنی ہے، بالنگ بھی کسی اور کرنی ہے، لیکن کپتان ایک ہی ہے. بیٹسمین تو کئی ہو سکتے ہیں، بالرز بھی کئی ہو سکتے ہیں، فیلڈرز بھی اچھے برے ہو سکتے ہیں. تو کپتان کو یہ دیکھنا ہوتا ہے اسٹریٹجی کے اعتبار سے کہ کن چیزوں کو کتنا وقت دے، اور لوگوں سے کہیں کہ اسٹے ایٹ دی وکٹ، تاکہ لوگوں کو آپ تھکا دیں اور پھر اپنا کھیل جو ہے نہیں. آپ طالبان کے اس موقف کی حمایت کرتے ہیں کہ چرچ پر حملہ شریعت کے مطابق تھا؟ دیکھیے، شریعت تو تمام مائنورٹیز کے تحفظ کی ضمانت دیتی ہے، اور اسلامی حکومت کا فرض ہے کہ آپ لوگوں اتفاق نہیں کرتے کہ یہ شریعت کے مطابق تھا؟ آپ کو مطلب سمجھ میں نہیں آ رہا جو میں کہہ رہا ہوں اس بات جی میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کا مطلب ہاں نہیں، کوشش کریں انشاءاللہ فائدہ ہوگا. تو شریعت تو اس بات کی کہ یقین دلاتی ہے کہ مائنورٹیز کے جان مال عزت آبرو کو تحفظ حاصل ہو، اور اس سلسلے میں ان کی جو عبادت گاہیں ہیں وہ بھی محفوظ رہیں. تو جو اس کے خلاف کام کرتا ہے وہ شریعت کے خلاف کام کرتا ہے. تو اگر میں دوبارہ سوال کر دوں اور آپ اس کو کچھ چند اور لفظوں میں کہہ دیں، مختصر لفظوں میں، کہ آپ طالبان کے اس موقف کی حمایت کرتے ہیں کہ حالیہ چرچ پر حملہ شریعت کے مطابق تھا؟ میں اسلام کے موقف کی حمایت کرتا ہوں اور اسی کو بیان کر رہا ہوں. اسلام کا موقف یہ ہے کہ شریعت کے خلاف ہے. آپ مجھ سے کچھ کہلوانا کیوں چاہتے میں ہیں؟ کچھ نہیں کہلوانا چاہتا، میں آپ کچھ نہیں کہلوانا چاہتا.
آپ سوال پر اصرار آپ نے کریں. کہا کہ آپ اسلام کے مطابق، تو میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا اسلام چرچ پہ حملے کی حمایت کرتا ہے؟ میں پھر دوہرا دیتا ہوں، اگر آپ کو سمجھ میں بات نہ آئی ہو، اور اسلام کی باتیں ذرا کم ہی سمجھ میں آتی ہیں لوگوں کو. وہ شاید آپ ہی کو سمجھ آ سکتی ہیں، آپ سمجھتے دوسروں کو سمجھ نہیں آتی. نہیں، آپ تو دوسرے نہیں ہیں، آپ تو تیسرے چوتھے پانچویں شاید ہیں، دوسروں کو تو سمجھ میں آتی ہے. مجھے اس بات کا جواب اگر منور صاحب دینا پسند کریں تو آپ کی. میں نے جواب دیا ہے اس کا، آپ اس جواب کو نہیں، وہ جواب جو آپ سوال میں سوال کر رہا ہوں، نہیں، بات کیا جواب آپ طالبان کے اس موقف کی حمایت کرتے ہیں کہ حالیہ چرچ حملہ شریعت کے مطابق تھا؟ آپ کیا جواب چاہتے ہیں؟ مجھے کچھ جواب نہیں چاہیے. تو پھر میرا جو آپ جواب نے جواب سنیں. دینا ہے آپ دیں. میرا جواب سنیں اور اس کو دہرائیں اور اس کو یاد کر لیں، تاکہ پھر آپ کو سوال نہ کرنا پڑے. اسلام اور شریعت غیروں کی عبادت گاہوں کو بھی اتنا ہی اہم سمجھتا ہے اور متبرک سمجھتا ہے جتنا کہ اپنی عبادت گاہوں کو سمجھتا ہے، اور اقلیتوں کے حوالے سے بھی یہ نقطہ نظر رکھتا ہے کہ ان کی جان مال عزت آبرو کو تحفظ دیا جائے. اس لیے کسی فرد کی بات کی مخالفت یا حمایت پیش نظر نہیں ہے، اسلام کا فلسفہ یہی ہے. ابھی آپ نے میرے مذہب پہ شک کیا کہ میں دوسرا تیسرا چوتھا ہوں، تو اس پہ بھی مجھے بتائے گا کہ یہ دوسرا تیسرا چوتھا مسلمان. پاکستان تو ایک ملک ہے نا جی، مسلمانوں کو اپنے خلاف سوچنا نہیں چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. مسلمان ہی سوچ رہے ہیں، آپ بھی میرے خیال ہے مسلمان ہی ہو کر بات کر رہے ہیں. جی میں بالکل آپ نے مجھے دوسرا تیسرا چوتھا مسلمان کہہ دیا، وہ تو ایک نئی بحث آپ نے شروع کر دی، اللہ جانے اس کا کیا مطلب ہے. پتہ نہیں آپ کیا سمجھے اور کیا نہیں پتہ سمجھے. نہیں، آپ نے کہا مجھے تو نہیں پتہ، کہنے والے تو بہت کچھ ہے، لیکن آپ اپنی مرضی کا سوال. نہیں، میری مرضی کا سوال بھی نہیں تھا، وہ تو میں نے سوال کیا نہیں تھا، وہ تو ایک سوال کے جواب نے آپ نے مجھے دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں کہہ دیا. لیکن اگر آپ کی اجازت ہو تو ہمارے یہاں پینل میں جناب زید حامد صاحب ہیں، وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ کیا وہ بھی آپ سے سوال پوچھ سکتے ہیں، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو وہ بھی آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں. مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے جو میں نے کہا آپ کی اجازت لے لو پہلے. جی نہیں کوئی. منور حسن صاحب، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں ایک دہشت گرد گروہ کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ جو قیامت تک پیدا ہوتا رہے گا، اور اس کو خوارج کہا گیا ہے. حضور نے ان کو جہنم کے کتے کہا ہے. حضور نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے کہ ان کو جہاں پاؤ ان کو قتل کر دو. اور آج کے دور میں جو حضور کی احادیث مبارکہ کے مطابق خوارج کی نشانیاں ہیں کہ مسلمان ملت سے جنگ کرتے ہیں، عورتوں اور بچوں کو قتل کرتے ہیں، ہندو مشرکوں کو چھوڑتے ہیں، اور قرآن کی وہ آیتیں جو کافروں کے لیے ہیں ان کا مسلمانوں پر اطلاق کرتے ہیں، تکفیری ہوتے ہیں، وہ تمام کے تمام حضور کی احادیث مبارکہ آج ٹی ٹی پی پر وارد ہوتی ہیں. تو کیا آپ بھی، اب مسلمانوں کی ساری جماعت ان کو خوارج سمجھتی ہے، تو کیا آپ بھی ان کو خوارج سمجھتے ہیں، یا آپ ان کو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بچے ہیں کچھ تو ڈرونز کی وجہ سے ناراض ہو گئے اور ان سے بات کی جا سکتی ہے؟ حضور کی احادیث کی روشنی میں ذرا جواب دیجئے. یہ تو سوال نہیں ہے، یہ تو جواب ہے آپ کا. آپ تو خود مفتی اعظم بن کر بات کر رہے ہیں اور فتویٰ صادر فرما رہے ہیں، اور یہ کہہ رہا ہے کہ سارے لوگ ان کو خوارج سمجھتے ہیں. آپ اپنے آپ کو سارے لوگ سمجھ رہے ہیں. تو اس لیے اگر اس موضوع کا آپ کو چھیڑنا ہے تو ذرا میدان عمل کے اندر نکلیں، اس پر سے رابطہ کریں، کھل کر ان کے سامنے بات کریں، اپنی کہیں ان کی سنیں، دلیل سے دلیل کے جواب دیں، اور اپنا فلسفہ اور اپنا نظریہ جو ہے وہ آشکاف کریں. اس لیے کہ یہ باتیں تو آپ کے بارے میں اس سے زیادہ مشہور ہیں اور زیادہ بڑے پیمانے پر لوگوں کی زبان زد عام ہے کہ آپ کون ہیں اور کیا ہیں اور کس سے آپ کا تعلق ہے اور کس کے کہنے اور کس کے اشارے اور کس کی ایما پر ساری حرکتیں کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ بات اگر الزامی نوعیت کی آگے کی طرف بڑھے گی تو جب چھوڑ گیا قیامت کا بات پہنچی جوانی سے بڑی دور تک غصہ جائے گا. تو جتنے الزامات اور چارج شیٹ آپ طالبان کے حوالے سے رکھتے ہیں اس سے 10 گنا زیادہ آپ کے بارے میں چارج شیٹ موجود ہے جس کا میں ذکر نہیں کرنا چاہتا. نہ میرا وہ سوال ہے اور نہ میں اس کو جواب کی صورت میں آپ کے سامنے سوال کہہ کر پیش کرنا چاہتا ہوں. تو میرے نزدیک تو یہ موضوع خود ایسا ہے کہ ان لوگوں سے کہیں آر وائی والوں سے وہ اس پر آپ کو بھی بلائیں اور باقی اور لوگوں کو بھی بلائیں، وہ چن لیں یا آپ نشاندہی کر دیں تاکہ اس موضوع پر جم کر بات ہو سکے اور اس کے جتنے لکیریں ہیں وہ سامنے آ سکیں.